السلام علیکم. لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. خصوصی لائیو ود عادل شاہ زیب ہے. آپ گزشتہ کوئی 6-7-8 مہینوں سے سن رہے ہوں گے ایک ورڈ پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں, خصوصاً جب سے عمران صاحب کو گھر بھجوایا گیا, ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی. اب عمران خان, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کیا؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر تھے, انہوں نے امریکی بیانیہ بنایا, پھر خود ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا, پھر عدلیہ پر تنقید کی. آج کل ایک امپریشن یہ ہے کہ جی ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید شروع کی کہ جی مجھے آپ نے نکالا اور مجھے آپ واپس لے کے آئیں. یہ ان کی ایک پولیٹیکل کیمپین ہے. اور اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو ان سے بھی معاملات سنبھل نہیں رہے. آپ اکانومی کو دیکھ لیں, مہنگائی کو دیکھ لیں. تو بیسکلی پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے عام آدمی جو ہے پاکستان کا, جو کہ پسا ہوا ہے, غریب عوام ہے, ان کے لیے ہوپ کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے, کیوں ان کی بات نہیں ہو رہی؟ اور یہ سوال جو ہیں عمران خان صاحب سے بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ اقتدار میں ہے, اور ان میں ایک ایسی لیڈر ہیں, شخصیت ہیں جو کہ یوتھ سے ریزونیٹ کرتی ہیں, اور دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ, تھینک یو سو مچ مریم صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. مریم صاحبہ, میں نے تو آغاز انٹرویو کا کسی اور سوال سے کرنا تھا, لیکن کل جو لاہور میں ہم نے ایک بروٹیلٹی دیکھی, ہیومن رائٹس وائلیشن اسے کہا گیا, ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس پر پریس ریلیز دی, ایک کارکن علی بلال جو ہیں تحریک انصاف کے, ان کی ہلاکت ہو گئی. اس کو آپ کو کھل کے نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ گورنمنٹ کو انکوائری بھی اس کی کرنی چاہیے. عادل, کل جو واقعہ ہوا اور ایک سیاسی کارکن کی جان گئی, مجھے اس چیز کا بے حد افسوس ہے اور دلی افسوس ہے. میں اس سے, اس کے گھر والوں سے, اس کے جو فیملی ہے اس سے میں تعزیت بھی کرتی ہوں. لیکن اس بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں, میں نے کل ایک ویڈیو بھی دیکھی جب وہ ہاسپٹل میں تھے, تو کہا جا رہا تھا کہ ان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. لیکن ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سب کا حق ہے, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے. آپ نے جس طرح کل پورا دن سکرینز پہ دیکھا, اور اس کے بعد آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی, میں نے سوشل میڈیا پہ بھی تصاویر دیکھی, درجنوں پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہوئے, ان کی گاڑیاں توڑی گئیں, ان کے سر پھاڑے گئے. اور یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ آپ نے 2014 کے دھرنے میں بھی دیکھی کہ پولیس والوں کی کس طرح مار مار کے ہڈیاں توڑی گئیں. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے, یہ فیشسٹ جماعتیں کرتی ہیں, یہ وہ جماعتیں کرتی ہیں جن کا پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ذمہ داری سے کی جاتی ہے. اور پھر جس بات کا مجھے افسوس ہے اور جس بات پہ مجھے شرمندگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی سیاسی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ سے جو تحریکیں ہوتی ہیں, جو پبلک موبلائزیشن کیمپینز ہوتی ہیں, ان کو لیڈرز لیڈ کرتے ہیں. ان میں آپ اگر اپنے کارکنوں کو کال دیتے ہیں, اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو کال دیتے ہیں, تو سب سے آگے اس میں جماعت کا سربراہ ہوتا ہے یا آپ کا لیڈر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کارکن چلتے ہیں. لیڈر انجرڈ ہو تو پھر میں نے اس بات کا جواب میں آپ کو بعد میں دیتی ہوں جی, کیونکہ یہ ایک سیپریٹ جواب ہے. بات یہ ہے کہ کل آپ نے لوگوں کو کہا کہ آ جاؤ ریلی کے لیے, خود آپ گھر سے نکلے ہی نہیں. کارکنوں کو کہا کہ جیلیں بھرو, خود آپ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھے رہے. تو یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنی بزدلی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب عدلیہ بحالی کی کیمپین کے لیے, جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے نکلے تھے, تو یہی رکاوٹیں تھیں سب. ظاہر ہے اسٹیٹ کبھی الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو. تو 200 افراد کے ساتھ نواز شریف صاحب خود نکلے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلی جو رکاوٹیں آئی تھیں, جو بیریئرز اور بیریکیڈز تھے, ان کو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا. میاں صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے تھے, اور اچھرے تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بہت بڑی
ریلی بن گئی تھی, ایک بہت بڑا جلوس بن گیا تھا جس کا تاریخ میں نام آتا ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب نیب میں میری لاسٹ اپیرنس تھی تو اس میں پتھراؤ ہوا تھا, میری گاڑی پہ پتھراؤ ہو رہا تھا, میں گاڑی سے باہر نکلی, میں نہیں چاہتی تھی, وہ آج ویڈیوز پوری دنیا میں موجود ہیں, میں باہر کھڑی ہو گئی نیب کے دروازے کے اور میں نے کہا کہ کھولو دروازہ, میں نے اندر جانا ہے. میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں گاڑی میں بلٹ پروف گاڑی میں چھپ کے بیٹھ جاؤں اور اپنے کارکنوں کو لاٹھیاں اور پتھر کھانے کے لیے آگے کر دوں. تو یہ بہت شرمناک بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ شرمناک مجھے کل جو افسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ جب اس کارکن کی جان چلی گئی تو اس کے بزرگ والد کو عمران خان صاحب نے بلا کر اپنے گھر میں, وہ جو بادشاہ سلامت والی کرسی ہے اس پر بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا, اور اس کو کہا کہ آؤ میں نے کارکن کا افسوس کرنا ہے. یہ تو بہت اخلاق سے گری ہوئی نہیں, انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہے ان چیزوں کا. لیڈرز خود مار کھاتے ہیں, کارکنوں کو اپنی شیلڈ نہیں بناتے, لیڈرز شیلڈ کرتے ہیں کارکنوں کو, کارکنوں کو اپنی شیلڈ اور ڈھال نہیں بنایا کرتے. میں نے تو یہی سنا تھا, یہ تو تاریخ بدل دی انہوں نے کہ کارکن کوئی شاید مفت کا آیا ہوا ہے یا فالتو ہے, اس کو مارو جتنا مارنا ہے, میں اپنے گھر سے بیڈ کے نیچے سے نہیں نکلوں گا. تو بہت بڑی زیادتی. ٹھیک, ایک تو مریم صاحبہ آپ نے بڑا اس کو واضح طور پر کنڈیم بھی کیا اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو حراست کے دوران جو ہے وہ مارا گیا. نہ صرف اس کی انکوائری ہونی چاہیے بلکہ جو پولیس کے جوانوں کو انہوں نے جس بدترین جو ان کے اوپر تشدد کیا جس سے ان کے سر پھٹے, اور میں نے سنا ہے کہ 1-2 بڑے کرٹیکلی انجرڈ ہیں, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پولیس کے لوگ بھی, وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, بہنوں کے بھائی ہیں, بچوں کے باپ ہیں, ان کو آپ اس طرح مار کھانے کے لیے وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں, اسٹیٹ کا فرض نبھا رہے ہیں. جو اسٹیٹ کا فرض ہے کہ کیوس سے بچائے اور معاملات کو خراب ہونے سے بچائے, وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں. آپ نے ان کو اتنی بری طرح مارا. تو میں تو پہلے سے کہتی ہوں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ گنڈا گردی ہے, یہ گنڈا گرد گروہ ہے جو پاکستان پہ پہلے مسلط کر دیا گیا اور اب وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ٹھیک, مریم صاحبہ میاں صاحب کی سپیچ پر پابندی لگی, آپ کے تو ہم ٹکرز تک نہیں چلا سکتے تھے. 3.5 سال جو میڈیا پہ گزرے پچھلے ادوار میں, لیکن اس دور میں بھی ریلی پر پابندیاں اور بہیمانہ تشدد کے الزامات لگا رہی ہے پی ٹی آئی. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کارکن کی ہلاکت اور پانی میں کیمیکل ڈال کر پھر وہ کہہ رہے ہیں پولیس نے شیشے تک توڑے, اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں. یہ جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ رویہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ کا بھی وہ جمہوری نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ ہوا بہت برا ہوا, اس کو سب نے کنڈیم کیا. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ریلی پر پابندی, اسپیچز پر پابندی. کیوں رویہ جمہوری نہیں ہے؟ عادل, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. بات یہ ہے کہ پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہر روز ہمیں ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے کہ جیلیں بھرو اور لانگ مارچ. تاریخی ناکامی سے یہ 2 چار ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ فتنہ, فساد اور انتشار کا ہے. دنیا میں کوئی بھی مہذب ملک کسی ایک انسان کو جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور وہ سب کو ہر چیز کو آگ لگا دینا چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار دو ورنہ میں پورا ملک جلا کے راکھ کر دوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ جو لانگ مارچ میں انہوں نے اسلام آباد میں جس طرح سے پبلک پراپرٹی کو آگ لگائی, وہ اپنے ملک کے ساتھ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ جس طرح یہ پولیس کو مارتے ہیں, ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں, ان کو ہاسپٹلز میں جا کے اپنے سروں میں ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں, اپنی ہڈیاں جڑوانی پڑتی ہیں. یہ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اور اس قسم کے ایجنڈے کو اسٹیٹ جو ہے اس کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے کسی بھی مہذب ملک میں بتا دیں کہ کسی ایسے شخص کو ایئر ٹائم پورا دے دیا جائے جس کا صرف یہ ایجنڈا ہو کہ میں نے یہ حکومت گرانی کس طرح ہے, میں نے آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ سے کیسے روکنا ہے, میں نے کس طرح سے اپنا جو فیشسٹ ایجنڈا ہے اس کو پروان چڑھانا ہے, تو کوئی دنیا کا ملک یہ برداشت نہیں کرے گا. اور آپ جب تقریر کرتے ہیں آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ 4 سال آپ اقتدار میں رہے ہیں, آپ نے ایک اپنی کبھی پرفارمنس پہ بات نہیں کی.
اور نہ آپ اگلا کوئی روڈ میپ دیتے ہیں. آپ صرف گھیراؤ, جلاؤ, مارو, مار دو. آپ جب اس کی بات کریں گے تو کون سا ملک اس کی اجازت دے گا, کون سی اسٹیٹ اس کی اجازت دے گی؟ اچھا, عمران خان اور اس سیاست پہ آتے ہیں. آپ نے کل کہا کہ جی جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور ان کا جواب یہ ہے کہ میں اکیلا تو نہیں تھا اس وقت, اور ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ تو ڈی جی سی تھے, وہ تو میجر جنرل تھے. جب میاں صاحب کو نکالنے کی پوری ایک سازش ہوئی جو کہ اب اوپن سیکرٹ ہے, اور کورٹ میں جو ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا, جو ثاقب نثار نے باتیں کر دی ہیں, اب وہ اکیلے تو نہیں تھے, تو آپ جنرل باجوہ کا بھی نام نہیں لے رہی؟ کل عادل جب میں نے وہ جواب پڑھا ان کا جو انہوں نے کامران خان صاحب کے تھرو, انہوں نے میڈیا کے تھرو ہمیں دیا, تو میں حیران رہ گئی عادل. ایکچولی وہ جو جواب تھا ان کا, وہ ایڈمیشن تھا, وہ اعتراف تھا ان سب الزامات کا جو ان کے اوپر ہر طرف سے لگائے جا رہے تھے. انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر جو کامران خان سے بات کی ہے اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے, انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں, انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ یہ الزامات سچے ہیں, لیکن میں اکیلا نہیں تھا. وہ دوسروں کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ایجنڈے کی تکمیل وہ کر رہے تھے اس میں پکڑے وہ خود جاتے, کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر وہ خود گئے تھے. ان کو جو 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی وہ جنرل فیض نے کہا تھا. تو مجھے امید ہے کہ اب انہوں نے اعتراف اگر کر لیا ہے, اقبال جرم کر لیا ہے, تو جو ہمارا ادارہ ہے, جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے, اس کو وہ خود اس چیز پہ نوٹس لے گا, کیونکہ اقبالی بیان تو ان کا آ گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو سٹگما وہ تھے ادارے کے اوپر, ادارہ خود اس کا احتساب کرے گا. مریم صاحبہ, لیکن ہم پاکستان کے ماضی پر اگر نظر ڈالیں تو جو مشرف صاحب نے کیا, آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہوئیں, اس کے بعد جو میاں صاحب کو فیس کرنا پڑا اس کی وجہ سے کہ جی انہوں نے آئین توڑا 2 دفعہ, کہ یہ پاسبل آج کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف جو آپ کے بقول اعتراف جرم کر چکے ہیں ہوگی کارروائی, کیونکہ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, پرائم منسٹر بھی آپ کے ہیں؟ میں نے یہ بات اپنے پچھلے جواب میں کہہ دی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس اعتراف کے بعد جو انہوں نے خود کیا ہے اس پر ادارہ خود ایکشن لے گا, اور یہ لینا چاہیے, کیونکہ وہ افواج پاکستان کا ادارہ ہم سب کا فخر ہے, ہم سب کا پرائیڈ ہے, ہر پاکستان کا پرائیڈ ہے. اس پر اگر کسی ایک ایسے شخص کی وجہ سے انگلیاں اٹھیں جس نے اپنے دائرۂ کار سے باہر نکل کر اس نے اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے, تو اس کو ادارہ اگر خود سارٹ آؤٹ کرے گا, اور تو ادارے کی تکریم میں, عزت میں, وقار میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا. کل کیونکہ ہر پاکستانی مجھ سمیت افواج پاکستان کے ادارے کو کسی بھی سٹگما سے کے بغیر دیکھنا چاہتا ہے. کل انٹیریئر منسٹر رانا صاحب نے ایک بات کی کہ جی انکوائری ان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا یہ انکوائری اسی کانٹیکس میں, کچھ آپ کو پتہ ہے اسی کانٹیکس میں ہو رہی ہے یا کسی اور کانٹیکس میں جنرل فیض کے خلاف ہو رہی ہے؟ مجھے جو رانا صاحب نے کہا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ٹھیک. ثاقب نثار صاحب, میری ان سے گفتگو ہوئی اور کافی بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائنز اس میں سے بنی. ثاقب نثار صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ جی لیگل فرٹرنٹی میں بھی یہ ایک امپریشن ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے کچھ ڈیسیجنز جو تھے وہ کنٹروورشل تھے, پھر ان کا جو بھی جواب تھا وہ تھا, لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ میں پاناما کے بینچ میں شامل نہیں تھا, تو میرا اس ڈیسیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی جنرل فیض نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا. پاناما کا بینچ بنایا کس نے تھا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس قسم کی جو فیصلے دے رہے تھے ثاقب نثار صاحب, جو پاناما کے بعد سبسیکوینٹ فیصلے آئے, ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پاناما بینچ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ واٹس ایپ JITs جب بنی تھیں تو وہ چیف جسٹس تھے تب ان کے, اور یہ جو واٹس ایپ JITs ہیں یہ سب جو بنی تھیں, یہ صحافی حضرات یہ سب میڈیا سامنے لے کے آیا تھا, اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا بطور چیف جسٹس؟ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. مریم صاحب, سب کچھ کا کوئی کورٹ آف دا لا میں تو ثبوت بھی دینا پڑے گا نا. تو ثبوت تو بہت سارے سامنے آ گئے. اب جو یہ خود بات کر رہے ہیں,
آپ نے ہی یہ نیوز بریک کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا آپ کو کہ مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. بالکل ہوئے ہوں گے. یہ آپ کو انہوں نے خود کہا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہے, وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. وہ کیا غلط فیصلے تھے؟ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. میں اس کو تھوڑا سا ان کا کوٹ آن کوٹ کہ مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے. آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور اگر آپ فرشتہ نہیں ہیں اور اگر آپ ایک کمزور انسان ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس منصب کے اہل نہیں تھے. تو آپ کو جب وہ منصب دیا جا رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا یہ کہنا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, میں انصاف نہیں کر سکتا, میں ایک کمزور انسان ہوں, میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں. تو اگر اور آپ یہ دیکھیں عادل کہ جو فیصلے انہوں نے دیے جس کو وہ غلطی کہہ رہے ہیں, وہ غلطی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس کو اگنور کر دیا جائے اور جس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو. وہ کوئی ایسی فارم بھرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی جس کی تصحیح کر دی جائے بعد میں. وہ غلطی پوری قوم کو کاسٹ کی ہے. اس غلطی کی وجہ سے ملک ڈاؤن ہل چلا گیا, ملک کی معیشت برباد ہو گئی, ملک کی ترقی رک گئی. اور جو آج مہنگائی کا جو سامنا ہے, جو IMF کے ہاتھوں ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں, ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں, وہ اور جو آج 4 سال میں جو میاں نواز شریف کے وقت میں جو ترقی ہو رہی تھی, جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% کے قریب تھا, پروجیکٹڈ 7 تھا. اور جو سفارتی محاذ پہ ہمیں کامیابیاں مل رہی تھیں, جو روزمرہ کے استعمال کی عام لوگوں کی اشیاء تھیں, وہ مہنگائی بہت کنٹرول میں تھی. لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے, کچھ بچا بھی لیتے تھے اپنا جو انکم میں سے حصہ تھا. 4 سال نہ آٹے کی قیمت بڑھی, نہ چینی کی قیمت بڑھی, نہ تیل کی قیمت بڑھی, نہ بجلی کی قیمت بڑھی. اور سی پیک آ رہا تھا ملک میں, ترقی آ رہی تھی, روزگار مل رہا تھا لوگوں کو, انویسٹمنٹ آ رہی تھی. وہ سب کو فل سٹاپ لگ گیا. اور اس کے بعد اس طرح سے ملک کا وہ حال ہوا کہ ملک آج تک سنبھلنے میں نہیں آ رہا. یہ غلطی تھی چھوٹی سی, یہ کمزور انسان کی غلطی نہیں تھی, یہ تباہی تھی جس کا فیصلہ ثاقب نثار نے کیا اور وہ آج ذمہ دار ہے. اس کے بعد عادل, یہ غلطی یہیں تک نہیں رک جاتی کہ آپ نے ایک اقامہ پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک فرضی خیالی تنخواہ جو اس نے اپنے بیٹے سے لینی تھی مگر نہیں لیا, آپ نے اس پر اس کو نکال دیا اور آپ نے اس کو دفتر سے باہر کر دیا. آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کو آپ نے یہ کر دیا, لیکن آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا. اور یہ دھبا جو اس فیصلے سے پاکستان کے عدل و انصاف کے سسٹم پہ لگا. آپ تو عدلیہ کے بھی سب سے بڑے گناہ گار ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے گناہ گار تو آپ ہیں, لیکن آپ عدلیہ کے بھی سب سے بڑے گناہ گار ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدلیہ کیوں اس قسم کے اسٹگماز کو ابھی تک اپنے اوپر لے رہی ہے, کیوں ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتی اور کیوں وہ ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ خود مکافات عمل کا شکار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے منہ سے وہ آج یہ اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر ہر لیول پہ یہ بات غلط ہے. یہ غلطی بہت مہنگی پڑی ہے پاکستان کی قوم کو. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے نکال دیا, بلیک لا ڈکشنری آپ اٹھا کے لے آئے کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس قسم کے مضحکہ خیز فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا القابات سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نہیں نوازا. سیسیلین مافیا, ڈان, گاڈ فادر. اب آپ کو پتہ چلا ہے سیسیلین مافیا کون ہے, اب آپ کو پتہ چلا ہے ڈان کون ہے. اور پھر آپ وہیں تک نہیں رکے, آپ نے نواز شریف صاحب کو تا حیات بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا. 5 سال, 10 سال, 15 سال نہیں, تا حیات نااہل کر دیا. یہ آپ نے کس قانون کے تحت کیا؟ یہ جو اور جنرل فیض بات ایک کر رہے ہیں. سیکنڈ عادل, اور اس کے بعد آپ نے قوم سے اتنا بڑا ظلم کیا. آپ نے ایک ایسے شخص کو قوم کے سر پہ مسلط کر دیا جو صرف نااہل نالائق نہیں تھا, جس کو گورننس کا کوئی تجربہ نہیں تھا, جس کی پوری زندگی خرافات میں گزری ہے, جس کے بارے میں یہ دنیا کو علم ہے کہ وہ منشیات کا عادی ہے. آپ نے اس شخص کے حوالے 22 کروڑ کی قسمت میں کر دی
اس شخص کے حوالے آپ نے ایک جیتا جاگتا ملک کر دیا. پھر وہی ہونا تھا جو اس نے کیا. آج آپ لاکھ کہیں کہ میں نے اس کو پارشل سرٹیفکیٹ دیا تھا صادق اور امین کا, میں نے پورا صادق اور امین اس کو نہیں کہا تھا, تو آج اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے 4 سال اس کو اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جس طرح سے اس کو قوم کے سر پہ مسلط کیا, آپ کو نہ اس دنیا میں کوئی بخشے گا نہ آخرت میں آپ کی بخشش ہے. جنرل فیض نے کہا کہ جی میں اکیلا نہیں تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. پھر آپ نے ثاقب نثار پر بھی بات کی. وہ اگر اکیلے نہیں تھے جنرل فیض, کون تھا ان کے ساتھ ثاقب نثار کے علاوہ؟ یہ تو ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون کون تھا. پوچھنا چاہیے. کچھ کے نام تو انہوں نے خود لے لیے. 2018 کے الیکشن میں ہائیبرڈ رجیم سو کالڈ کو لانا, اس میں جنرل باجوہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں مداخلت غلطی تھی. ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ان غلطیوں نے کی قیمت ملک کو کتنی بڑی ادا کرنی پڑی ہے. کاش اس چیز کا احساس ان کو ہوتا. کاش. جب میں ثاقب نثار صاحب کی بات سن رہی تھی کہ میں کوئی بیوقوف ہوں کہ میں آپ کو الفاظ تو آپ کو پتہ ہوں گے جی, کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ڈالوں, تو قوم کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے آپ کو عزیز ہیں, قوم کے بچے آپ کو عزیز نہیں. لیکن مریم صاحبہ, جنرل فیض سے تو آرمی پوچھ سکتی ہے, ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے وہ کیا. ثاقب نثار صاحب سے کون پوچھے گا؟ ثاقب نثار صاحب ایک ایسا بوجھ ہے جس کو عدلیہ کو بھی اتار کے پھینکنا چاہیے. ان کا پوری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ جو خطرناک کھیل کھیلا ہے, اس کی نہ صرف ان کو معافی مانگنی چاہیے بلکہ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس بوجھ کو اتار کے پھینکیں. اور حکومت بھی ہے, اگر اس کو بھی ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑتا ہے, اور یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت سمیت ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. آپ کہتی ہیں کہ پہلے انصاف پھر انتخاب. آئین بڑا کلیئر ہے, 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے, اور یہ امپریشن آلموسٹ بڑا اسٹرانگلی اسٹیبلش ہو گیا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے دور بھاگ رہی ہے. انصاف پہلے کیسے ہوگا؟ اور انتخاب کو تو آپ انصاف سے نہیں جوڑ سکتی. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی, جب دل کیا سائفر لہرا دیا اور بعد میں امریکہ سے معافی مانگ لی, جب دل کیا کوئی بات کہہ کے اس سے کمپلیٹ یو ٹرن لے لیا, تو اس قسم کے جو, میں تو یہی تو کہتی ہوں کہ وہ دماغی مریض ہے, وہ ایک سٹیبل انسان نہیں ہے. ایک تو ویسے وہ دماغی مریض ہے, اس میں عقل نام کی, ملک کی ہمدردی نام کی, پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہیں, اوپر سے وہ نشے کا عادی ہے. تو وہ فیصلے کرتا جائے گا. ویسے میں نے ان کو خود دیکھا نہیں ہے, تو I don't know کہ وہ نشہ کرتے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو سب پتہ ہے, تبھی تو وہ اپنی گرفتاری نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا, آپ جانتے ہیں اس بات کو. جب بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو وہ بلڈ ٹیسٹ کی وجہ سے گرفتاری نہیں دے رہے؟ وہ اس وجہ سے بھی, ویسے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کتنے بہادر ہیں وہ. پولیس باہر آتی ہے تو وہ باتھ روم میں چھپ جاتے ہیں, پوری دنیا کو یہ پتہ ہے. اور یہ گیدڑ نام ان کا ایسے نہیں پڑا, لیکن اس میں سب سے بڑا خوف ایک یہ بھی ہے, اس میں باقی خوف بھی ہوں گے لیکن سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک منشیات زدہ شخص, جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, میں اپنی تقریر میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جو جن لوگوں کی جگہ وہ اوور ہیڈ برجز کے نیچے جو پڑے ہوتے ہیں, جو قبرستانوں میں پڑے ہوتے ہیں, جو پارکس میں دن میں سوئے پڑے ہوتے ہیں, ان کو خبر نہیں ہوتی, ان کو ہوش و حواس میں وہ لوگ نہیں ہوتے, کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ ملک کے فیصلے دے سکتے ہیں؟ وہ آج آپ سوچیں کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے. یہ سارے الیکشن میں لڑوں گا, وہ لڑتا ہے, اس کے بعد وہ سیٹس ویکیٹ کر دیتا ہے. تو یہ ملک کا جو پیسہ ہے, ویسے یہ الیکشن والی چیز تو کویسچنیبل ہے. نہیں کویسچنیبل نہیں, ان کی ہر چیز کویسچنیبل ہے. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا رہی ہوں. یہ میری آرگیومنٹس جو ہے وہ ان دی ایئر نہیں ہے, یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی. تو ان کے نشے کرنے کے بھی ثبوت ہیں. آپ دیکھیں نا, ثبوت آپ کے سامنے آئے گا جس دن بلڈ ٹیسٹ ہوگا, ثبوت آپ کے سامنے آئے گا. ان کی وائف یہ کتاب میں لکھ چکی ہیں, ریحام کی بات, ریحام خان صاحبہ یہ کتاب میں لکھ چکی ہیں اور دنیا جانتی ہے. بلڈ ٹیسٹ کرا لینا, میرے پہ کوئی الزام لگائے میں تو فوراً اس کا جواب دوں گی اگر میرا دامن صاف ہوگا
تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے انسان کے ہاتھ میں آپ فیصلے دینے لگے کہ وہ بے وقوفانہ بچگانہ دماغی مریضوں والے فیصلے کرے اور 22 کروڑ کا ملک جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے. اس میں ایک میرا کاؤنٹر سوال بھی ہے, ضمنی سوال اور ہے, یہ بھی میں آپ کو ضرور بتا دوں عادل کہ آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون شاید یا پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو میں پی ڈی ایم کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی, میں مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو میں مسلم لیگ نون کے بہاف پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف انتخابات کی تیاری شروع کر دی, بلکہ مسلم لیگ نون آج عوام کے اندر موجود ہے انتخابات کی تیاری کے لیے. آپ نے میری تقریریں سنی ہیں, کنونشنز کے اندر میرا جو ورکرز ہے ان سے خطاب آپ نے سنا ہے, اور بالکل ہم کوئی سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. وہ تو اس کو فکر ہو جو سلیکٹ ہو کے آیا تھا. تو انتخابات کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ تیار ہیں. میرا 70% کام ختم ہو چکا ہے, 70% ختم ہو چکا ہے, اور امیدوار فائنل ہو چکے ہیں. 3 میرے ڈویژنز کے دورے باقی ہیں, جس میں کل میں فیصل آباد جا رہی ہوں, پھر ڈی جی خان ہے, پھر لاہور ڈویژن ہے. اس کے بعد اور جو ہم نے ہوم ورک تھا انیشل وہ ہم نے اپنے امیدواروں پہ کر لیا ہے. اس کے بعد فائنل جو ہے وہ ہم یہ ڈویژنز کے دورے ختم ہونے کے بعد کریں گے. لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا تھا نا, پہلے احتساب یا پہلے انصاف پھر انتخاب, وہ ایک سیپریٹ کویسچن ہے, اس کا میں جواب سیپریٹلی دینا چاہوں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ سے ڈیٹیل میں پوچھوں گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کرکس آپ کے جواب کا لیا جائے کہ 30 اپریل کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے تیار ہے, لیکن ساتھ میں آپ مسلم لیگ نون کو کہاں کھڑا ہوتے دیکھ رہی ہیں اگر 30 کو انتخابات ہوتے ہیں؟ اگر آپ ہار جاتے ہیں پنجاب, سو دا گیم از اوور فار یو ان اسلام آباد از ویل. کیا یہ ریئلائزیشن نون لیگ میں ہے؟ کیوں ہارے گی مسلم لیگ نون انتخاب؟ مسلم لیگ ہار بھی سکتی ہے, جیت بھی سکتی ہے. مسلم لیگ نون اس وقت بھی جیتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آر ٹی ایس بٹھا دیا تھا مسلم لیگ نون, تب بھی پنجاب جیت گئی تھی. اس کو حکومت نہیں بنانے دی 18ویں لارجسٹ پارٹی تھی. بالکل. تو جب اتنا انتقام لیا گیا, چن چن کے تمام مسلم لیگیوں کو جو اہل تھے ان کو نااہل کیا گیا, ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان سے ٹکٹس واپس لی گئیں, لوگوں کو زبردستی تحریک انصاف میں بھیجا گیا, دھاندلی تاریخ کی بدترین کی گئی, اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون جیت گئی تھی. اور پنجاب کے لوگ بہت عقل مند ہیں. پنجاب کے لوگ فرا گوگی اور عثمان بزدار اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو, جن کو کل کہہ رہے تھے سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا, اس ڈاکو کو آپ نے اپنی جماعت کا صدر بنا دیا. تو پنجاب کے لوگ بہت عقل مند لوگ ہیں. پنجاب کے عوام نے جو ترقی شہباز شریف صاحب کے دور اور نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھی, اس ترقی کو جب سے یہ فتنہ آیا ہے وہ ترقی کو فل سٹاپ لگ گیا. ترقی ان کا حق ہے, ان کو پتہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ صرف الیکشن لڑے گی بلکہ جیتے گی. پہلے انصاف پھر انتخاب, اور آپ نے کہا کہ آپ 30 اپریل کو بھی تیار ہیں, 70% تیاری پوری ہو چکی ہے. یہ جو آپ کا بیانیہ ہے کہ جی عمران خان صاحب فلاں ہیں, ان کی پرفارمنس بڑی بری رہی, اس سب کچھ کے باوجود گیلپ کا ریسنٹ سروے بتا رہا ہے کہ وہ سب سے پاپولر رہنما ہے, 61% the most popular leader in پاکستان. آپ کا بیانیہ کام نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جس سروے کی آپ بات کریں اس میں پی ایم ایل این کے 3 لوگ تھے, 38, 36, 36. اور اب آپ ان کو ایڈ اپ کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سرویز کو پٹنگ دا سرویز اسائڈ, جتنے بھی پیچھے ان کی کالز تھیں, مقبولیت کے سارے دعوے روندے گئے. انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی, اور جو ہسٹورک فیلئر, انہوں نے جیل بھرو کہا, ہسٹورک فیلئر. پھر جو بائی الیکشنز میں یہ جیتے اس میں یہ وہ سب انہی کی اپنی سیٹس تھیں, اور اس میں بھی سیٹ سے بھی جو سیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این لے گئی. تو کون مقبول ہوا؟ اور یہ انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. دور کی بات نہیں. کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے, لیکن گراؤنڈ سچویشن میں عوام میں موجود ہوں. آپ ذرا جائیں اور گراؤنڈ پہ سرویز کریں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری تباہی کا یہ ذمہ دار ہے, لوگوں کو ہر چیز کا علم ہے,
لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج اگر مہنگائی ہے تو وہ اس کی وجہ سے IMF کے ساتھ جو اس نے ڈیل کی تھی اور پورے پاکستان کو ہاسٹیج رکھ دیا تھا وہ اس کی وجہ سے. لوگوں کو پتہ ہے 4 سال میں کیا تباہی ہوئی ہے. پھر لوگ نواز شریف صاحب کے 4 سال اور اس کے 4 سال کو کمپیئر کر سکتے ہیں. زیادہ دور ماضی بعید کی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی بات ہے. مریم صاحبہ, جو پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے, 2022 مارچ جب وہ وقت تھا جب زرداری صاحب جب لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ آپ عدم اعتماد کا ساتھ دیں اتحادیوں کو, نون لیگ کے ٹکٹ آفر کیے جا رہے تھے ان کو, اس کی وجہ سے انہوں نے زیادہ تر نے اعتماد کے ساتھ. آج جہاں نون لیگ کھڑی ہے, کیا یہ بہت بڑی مسٹیک نہیں تھی کہ عدم اعتماد کے بعد الیکشن میں جانے کی بجائے آپ چلے گئے حکومت میں؟ اب معیشت اور چیزیں سنبھل نہیں پا رہی. اٹ واز اے ڈیمیجنگ ڈیسیجن فار PMLN, اور بہت سارے آپ کے سینئر رہنما اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے. شاید آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ انتخابات میں چلے جائیں, لیکن وہ فیصلہ پھر پارٹی نے کر لی. عادل, جایا جا سکتا تھا انتخابات میں, لیکن ملک کو کون بچاتا؟ اب بچ گیا ملک. انٹرم گورنمنٹ, بالکل. یہ جو شری لنکا بنانے کا پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور زمان پاک سے اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک شری لنکا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, وہ پوری تیاری کر کے گئے تھے ملک کو شری لنکا بنانے کی. تو اگر مسلم لیگ نون نہیں ملک کا سوچے گی تو کون سوچے گا؟ PTI سوچے گی جو بربادی کی ذمہ دار ہے. یہ بات ایک اپنی جگہ ایک سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا, لیکن دوسری طرف آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہے, ایک آپ کی قومی ذمہ داری ہے جو مسلم لیگ نون. بہت بڑا سیاسی نقصان ہوا ہے اب تک. آپ انشاءاللہ کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا. قوم کے سامنے حقائق ہیں, مزید حقائق ہم قوم کے سامنے رکھیں گے, اور ملک جو تیزی سے لڑک رہا تھا اس کو بچایا مسلم لیگ نون نے. اور ابھی آپ نے جو یہ بات کی کہ میرا فیصلہ تھا یا نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا, لیکن ملک کا فیصلہ اور جو قومی انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ, اس کو ہم نے بالائے اس چیز سے اباب رکھا. اور اگر میں تو یہ بالکل سیدھی یہ بات کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نہیں کرے گا تو کون کرے گی؟ اور کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے, اور پورا ٹریک ریکارڈ اس کے پیچھے. میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہی. نواز شریف صاحب کے 3 پرائم منسٹر شپ کے ٹینیورز, شہباز شریف کی چیف منسٹر کے ٹینیورز گواہ ہیں اس بات کے کہ اس ملک میں لگی ہوئی ہر اینٹ, ہر ترقیاتی منصوبے کے اوپر مسلم لیگ نون کی مہر ہے. تو اگر مسلم لیگ نون نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ دوسری بات آپ نے کی ٹکٹس کی, تو آج بھی عادل ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ PTI کے تقریباً 38 ممبرز کی پنجاب کے اندر لسٹ ہے جو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتے ہیں. پروونشل میں, اچھا, نیشنل میں بھی پنجاب سے. اور یہ سٹنگ ابھی MPs تھے, ابھی ہیں 38 لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو لینا ہے نہیں لینا, اس کا وہ کیا کہاں فٹ ان ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, یہ بعد کی بات ہے. لیکن بلوچستان سے بھی بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں شمولیت چاہتے ہیں. KPK سے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں شمولیت چاہتے ہیں. تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو میں یہ دورے کر رہی ہوں ڈویژنس کے, ایک ایک سیٹ کے اوپر ہمارے 6 امیدوار ہیں ماشاءاللہ. ڈیسیجن میکنگ مشکل ہوئی بھی ہے. تو دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کوئی بھی نہیں, اس کی سیاست سنبھالنے والا کوئی نہیں, اس کے وہ ختم ہے. اگر وہ سیاسی طور پہ ختم ہوتا ہے تو پارٹی ختم. تو مسلم لیگ نون کے پاس تو ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں. مسلم لیگ نون ڈیپلی انٹرینچڈ پارٹی ہے, لوگ جانتے ہیں اس بات کو, ٹریک ریکارڈ ہے خدمت کا. اور اگر ملک کو کوئی بچا سکتا ہے, یہ میں آج پوری قوم کے سامنے کہتی ہوں کہ اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کیا تھا, کر کے دکھایا تھا, کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں 30 اپریل کو بھی, تو میاں صاحب کو تو یہاں پر ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب وہ جا رہے تھے وہ بیمار تھے, اس کی وجہ سے وہ گئے, لیکن کیا ان کی واپسی اب اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ آئینی کچھ معاملات ہیں, فیصلے وہ ہونے ہیں, سیاسی ایک اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے؟ عادل, ایک تو وہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ, جلدی آئیں گے, لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ان کو یہاں سے جانا کیوں پڑا؟ بیمار تھے وہ بیمار نہیں تھے, ان کو بیمار کیا گیا تھا. ان کو
کچھ ایسا دیا گیا تھا جس سے نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تھے. اور پھر جب ان کی, کیونکہ اس میں یہ کبھی نہ کبھی یہ چیز سامنے آئے گی, اس میں عمران خان ملوث تھا. اور جس طرح سے پوائزن کیا گیا تھا, بالکل کیا گیا تھا. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہی, یہ بات سامنے آئے گی. اور جب ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ آ گئے, تو اس کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ان کو باہر بھیجنا ان کی مجبوری بن گئی, کیونکہ یہ بات انہوں نے کی تھی کہ خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو یہ ہمارے ماتھے پہ لگ جائے گا, یہ الفاظ تھے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نواز شریف حکومت میں آتا ہے, محنت کرتا ہے, ملک کے لیے کام کرتا ہے, ملک ٹیک آف پوزیشن پہ آتا ہے, آپ نواز شریف کو نکال دیتے ہیں, کبھی اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں, کبھی اس کو عمر قید دے دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دیتے ہیں, کبھی ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. کیوں؟ اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں, ایک الزام تھا ان کے اوپر اقامہ کا, مطلب پوری دنیا میں نے اس قسم کا بچگانہ فیصلہ نہیں دیکھا. اور دوسری سائڈ پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا, دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں 4 کیسز ہیں. توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ, عمران کی جو بیٹی ہے, تیسرا جو 190 ملین پاؤنڈز کا 55 ارب روپے کا کیس ہے جو پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے 55 ارب آپ نے اس کی جیب میں ڈال دیے, جی, قوم کا پیسہ. اور دوسرا فورن فنڈنگ. اس میں سے کون سا کیس جھوٹ ہے؟ فورن فنڈنگ کے اندر کسی اب ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ECB کا فیصلہ ہے اس کے ہر صفحے پہ ثبوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. توشہ خانہ میں آپ نے قوم کو ملے ہوئے تحفے, پاکستان کو ملے ہوئے تحفے بیچ کے آپ نے فارچون بنا لی. اور آپ نے ان کی جن کو گھریلو خاتون کہتے ہیں, پنکی, آپ نے ان کی آڈیو سنی. وہ اپنے گھر کے سٹاف کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو تحفے تم نے اندر بھیجے اس کی تصاویر تم نے کیوں لی؟ یعنی کہ میں تو ایک چھپا کے جرم کرنا چاہ رہی تھی, تم نے اس کا ثبوت کیوں رکھا؟ میں نے کبھی, اور آپ یہ نہیں, ایک سیکنڈ, تو انہوں نے انکار کیا اس سے. مجھے بتائیں انکار کیا ان آڈیوز کی, ان الزامات کے, ان 4 کیسز کا. اس کا ثبوت یہ ہے, اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہے, گلیئرنگ ایویڈنس یہ ہے کہ یہ کورٹ نہیں جا رہے. اگر انہوں نے اس میں سے کوئی کیس بھی جھوٹا ہوتا تو یہ کورٹ میں جا کے کھڑے ہوتے اور جج کو کہتے یہ جھوٹ ہے, یہ ہے میرا ایویڈنس. لیکن کیونکہ جرائم کیے ہوئے ہیں, ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جرائم سے, 4 کیسز سچے. کیا ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی نہیں؟ انہوں نے ابھی تک تو نہ انکار کیا نہ اقرار کیا. تو جو مجرم نہیں ہوتا وہ انکار کرتا ہے, نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا کا کیا مطلب ہے؟ اقرار کرتے ہیں تو پھنستے ہیں, انکار کرتے ہیں تو پھنستے ہیں. کیونکہ جمائمہ خان نے اس کی تصویریں ٹویٹ کرتی ہے. وہ کون ہے بچی؟ ان کی دوست بھی ہو سکتی ہیں جمائمہ کی. نہیں تو پھر جا کے کہہ دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل اٹیک ہے. یہ پرسنل اٹیک نہیں, کورٹ میں کیس چل رہا ہے بھائی. کورٹ میں جو کیس چل رہا ہوتا ہے وہ پرسنل اٹیک کا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے, آپ نے اپنی بیٹی کو اون نہیں کیا, آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر سیاست کو ترجیح دی. یہ میرا گرائپ ہے بطور بیٹی, یہ میرا گرائپ ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں عادل جی, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان کی قربانی دوں گی اپنے سیاسی فائدے کے لیے. اور توشہ خانہ کے تحفے بیچ کے, یہ صرف تحفے بیچ کے آپ نے ارب روپیہ نہیں بنایا. وہ ڈائمنڈ کے سیٹس اور وہ جو گھڑیاں تھیں, خانہ کعبہ والی آپ نے گھڑی بیچی تو آپ نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کیے. وہ ایک گھڑی انہوں نے کسٹم میڈ گھڑی تھی, وہ جب بکنے کے لیے گئی تو جو کمپنی تھی اس نے کانٹیکٹ کیا سعودی عربیہ کو, وہ اسپیشلی بنائی گئی تھی پاکستانی وزیر اعظم کو دینے کے لیے. آپ نے نہ صرف وہ جیپرڈائز کیے تعلقات پاکستان کے سب سے قریبی دوست کے ساتھ, جو پاکستان کا محسن دوست ہے, اس کے ساتھ آپ نے چند کروڑ روپے کی خاطر آپ نے پاکستان کے تعلقات کو رسک پہ ڈال دیا. اور اس کے بعد صرف وہ چوریاں نہیں, اس کو جو بیچ کے آپ نے فارچون بنائی ہے, صرف وہ پیسے فراگوگی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں بوریوں میں رکھ کے لے کر آئی پاکستان. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے, وہ تحفوں کے بیچ کے جو رقم آپ نے کمائی وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی.
جب آخر میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بن رہا ہے تو بھاگم بھاگ آپ نے وہ ڈیکلیریشنز کی مگر وہ جھوٹ ہے. کیا یہ مطالبہ غلط ہے, ناجائز ہے کہ ایک شخص کو آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کر دیا, وہ آج بھی ملک سے باہر بیٹھا ہے, اور جو چاروں کیسز میں مجرم ہے ثبوتوں کے ساتھ وہ دندناتا پھر رہا ہے. تو ایک پارٹی کے یا ایک سیاسی جماعت کے آپ آج بھی ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اس کو الیکشن میں اتارنا چاہتے ہیں, کیوں؟ یہ انتقام کیوں ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ کیا نواز شریف صاحب کے جو بات وہ میں کر رہی ہوں اس کے خلاف گلیئرنگ ایویڈنس نہیں ہے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایویڈنس دیکھ لیں, مرحوم جج جو ارشد ملک صاحب ہیں ان کا ایویڈنس دیکھ لیں, اب جو خود اقبالی بیان ہیں ثاقب نثار کے وہ دیکھ لیں, اور یہ جو ابھی بات کی ہے جنرل فیض نے وہ دیکھ لیں. ہر چیز ثبوت ہے اس بات کا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, مگر کیسز آج بھی اس طرح کے اس طرح. اور میں یہ جب کہتی ہوں کہ انصاف کریں اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں, تو آپ یہ دیکھ لو کہ ایک طرف 200 پیشیاں ایک جھوٹے مقدمے میں, دوسری طرف 2 پیشیاں. ایک طرف 6 مہینے کوئی بیل نہیں, 10 مہینے کوئی بیل نہیں, دوسری طرف 10 منٹ میں بیل ہو رہی ہے. ایک طرف نواز شریف گھنٹے میں حاضر ہو, بیوی بیمار پڑی ہے لیکن ڈرامہ نہ کریں, اور بیٹی سمیت ہفتے میں 6 دن نواز شریف حاضر ہو, ہر روز مقدمہ چلتا تھا. یہاں وہ سنیل کی پیس سے بھی مقدمات نہیں چل رہے. کبھی یہ چیز اب نواز شریف صاحب پہ اور مریم پہ اپلائی کریں کہ کورٹ بلا رہی ہو اور عمران کی طرح نواز شریف یا مریم یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی آپ ممبر دیکھ لیں وہ نہ جا رہا ہو تو کورٹ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی سسٹم میں ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں؟ سسٹم میں ان کے سہولت کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپریٹ بھی کر رہے ہیں. میں ان کی تصاویر آپ کو دکھا چکی ہوں, اور صرف تصاویر نہیں دکھائیں, آپ وہ آڈیو سن لیں. پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی آڈیو میں؟ وہ جج کا نام لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بینچ بنائیں, میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. ملاقات میں کیا بات کرنی تھی؟ ملاقات میں بچوں کا حال احوال تو نہیں پوچھنا تھا نا, ملاقات میں یہی باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب یاسمین راشد کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ مینیپولیشن آج بھی نہیں ہو رہی؟ اور ان دونوں ججز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ ایک گروہ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. آپ ان کی جو فواد چودھری صاحب کی آڈیو دیکھ لیں, وہ آج بھی ججز کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں پہ مقدمات بنوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹرک کھڑا ہے. وہ ٹرک کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کو پتہ ہے ٹرک کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا ثبوت آپ کو چاہیے؟ اور پھر اگر اس کے بعد بھی آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ دیکھ لیں, کورٹ ان کو کہتی ہے کہ آئیں, وہ نہیں آتے, کورٹ کچھ نہیں کرتی. اور جب ان کو جانا انیویٹیبل ہے, جو 1-2 دفعہ گئے ہیں, پورا جتھا لے کے وہ کورٹ گئے, کیا یہ اجازت نواز شریف کو تھی؟ کیا یہ اجازت مریم نواز کو تھی؟ کیا یہ اجازت مسلم لیگ نون کو تھی؟ جب آپ اور میاں صاحب جیل میں تھے تو آپ کا کیا خیال ہے عادل, ہمیں لائف تھریٹس نہیں؟ یہ جو لائف تھریٹس مجھے تھے اور میاں صاحب کو تھے, یہ میں کسی دن آپ کے سامنے آئے گی یہ چیز, جب یہ پرائم منسٹر تھے یہ کیا پلان کر رہے تھے, وہ آئے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک دن. لیکن مجھے بھی لائف تھریٹس ہیں, پر میں تو نہیں, مجھے ابھی یعنی آپ کی لائف کو لینے کی کوشش کر رہے تھے. وہ آپ کو سب پتہ چلے گا, ایک دن آئے گا انشاءاللہ. اچھا, 1.5 ہفتہ پہلے ابھی مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ڈی جی خان میں جو الیکشن تھا ویس لغاری صاحب کا, جی, وہاں میری ریلی تھی, تو رانا صاحب نے مجھے نہیں جانے دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ کی زندگی کو تھریٹ ہے, اور انہی کے جو دہشت گرد انہوں نے چھوڑے تھے اور جس کی پیٹرنیج یہ کر رہے تھے, ان کی طرف سے تھریٹ تھا. تو میں نے کہا میں نے جانا ہے, میں نے وہاں وعدہ کیا ہے. رانا صاحب نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. یہ آپ کلعدم ٹی ٹی پی والی بات کر رہے ہیں جو سارے اس میں شامل ہیں جن کے دروازے آپ نے کھولے تھے. تو یا تو اگر آپ کو لائف تھریٹس ہیں تو سیاست بند کریں اور کچھ اور کام کریں. اتنا ہی ڈرپوک بن کے گیدڑ کی طرح آپ نے باتھ روم میں چھپ جانا ہے یا چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلنا, تو آپ کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. مریم صاحبہ, جب آپ اور میاں صاحب جیل میں تھے, خبریں یہ بھی تھیں کہ آپ کو بلکہ خواجہ آصف صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ ان کو طرف بتایا گیا کہ جی آپ یہ کر دیں تو پاناما سے بھی آپ وہ ہو جائیں گے, آپ وزارت عظمیٰ پہ بھی رہیں. کیا ایسا آپ سے مانگا گیا؟ کچھ لوگوں نے ایکسٹینشنز مانگی کہ جی آپ یہ کر دیں, اس کو دے دی ہے. جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے, ایک چیف جسٹس صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے.
کیا یہ خبریں درست ہیں؟ بالکل درست ہے. نواز شریف صاحب کا قصور یہی تھا کہ نواز شریف صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے, آئین اور قانون پر چلنے والے لیڈر تھے, اور انہوں نے ان سب کو یہ پتا تھا جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, جنہوں نے کچھ بننا تھا, کسی کو کوئی ایکسٹینشن چاہیے تھی, ان کو پتا تھا کہ نواز شریف تو یہ نہیں کرے گا. بتائیں تو صحیح کس کو چاہیے تھی؟ آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو ایک وفد ان کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ کھوسا کو ایکسٹینشن دے دو, جسٹس کھوسا کو. اور یہ جو آج جسٹس کھوسا چھپے ہیں نا اپنے گھر میں, یہ آئین اور قانون کا حال دیکھ لیں. یہ اس وقت ایکسٹینشن مانگ رہے تھے نواز شریف صاحب جو پاناما بینچ میں شامل تھے. جی, پاناما بینچ میں شامل تھے. اسی وقت جب کیس اور آپ دیکھیں کہ مورل ریکٹیٹیوڈ اس وقت کہاں تھا. کیا باتیں یہ کرتے ہوتے تھے کہ سسیلین مافیا, گاڈ فادر, ان کی اولادیں, ان کی فیملیز اس کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور شادیانے بجا رہی تھیں, ناچ گا رہی تھیں کہ نواز شریف آج ڈسکوالیفائی ہونے آئے. یہ انہی کے بچے, انہی کی بیویاں, اور ذاتی اناد تھا. عادل اب آئیں نا لوگوں کو بتائیں, قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ کی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہو رہی تھی بطور چیف جسٹس؟ آج اگر ان کو نواز شریف صاحب مان گئے ہوتے اور ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہوتی بطور چیف جسٹس تو آج عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نہ ہوتے. ان کی ایج بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی, تو وہ کیوں کی جا رہی تھی کہ تم میرے سے کچھ لے لو میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے جیل میں کہا, جو لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے سے. تو ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب ایکسیپٹیبل تو نہیں تھے نا ایسے, کیونکہ وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے. ثاقب نثار صاحب نے معافی مانگی نون لیگ سے. وہ کیا بات تھی وہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ جن کے ساتھ ہوئی میرے ساتھ ہوئی, لیکن اس چیز کو کیونکہ وہ ان کی فیملی ممبر تھیں, اس کو باہر لے کے آنا آئی ڈونٹ تھنک یہ مناسب ہے. تھوڑی سی انسان کو کہیں مجھے خاندانی روایات اور مروت اور ایتھوس آگے آ جاتا ہے. اتنا تو بتا دیں وہ معافی کس وجہ سے مانگی تھی؟ معافی کس وجہ سے مانگتا ہے انسان؟ ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے نا. نہیں, انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیوں معافی دیں مجھے؟ بھئی زیادتی کی تھی, ظلم کیا تھا, غلط سزا دی تھی تو معافی مانگی. ہی واز ریفرنگ ٹو پاناما, جو پاناما, اور جو اس کے بعد پاناما کے بعد پوری مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا. کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, کسی کی الیکشن کیمپین چلائی, کسی کو ڈرایا دھمکایا, یہ سب ثاقب نثار صاحب کرتے رہے. تو یہ اعتراف جرم اگر وہ کورٹ میں کریں, جس کو انیشیٹ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, جس طرح آپ کہتی ہیں کہ پہلے انصاف پھر انتخاب, تو یہ یہی ہوگا, ورنہ تو یہ تو ہو رہا ہے, اس کا آغاز ہو چکا ہے. عادل آگے جائے گا معاملہ, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ معاملہ کہیں نہیں رکتا. کوئی گورنمنٹ کمزور ہو, طاقتور ہو, کوئی ادارہ کمزور ہو, طاقتور ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, قدرت کا طریقہ ہے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کا. یہ فیصلے صرف حشر پہ موقوف نہیں ہوتے, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. موجودہ عدلیہ سے آپ کو کتنی امید ہے کہ میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو انصاف مل جائے گا؟ اینڈ آئی ایم ریفرنگ ٹو پاناما میں جو ہوا. عادل, کیونکہ 2 ججز پر جو آپ نے تصاویر دکھائی, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ باتیں تو ہو رہی ہیں, یہ ہوگا کیسے؟ انصاف انہیں ملے گا کیسے موجودہ عدلیہ سے؟ بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ججز اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہیں وہ مائنورٹی ہے. میجورٹی ان ججز کی ہے جو آئین پر چلتے ہیں, قانون پر چلتے ہیں, جن کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. تو میں بطور انسٹیٹیوشن میں بالکل کسی کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتی, کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی. عدلیہ میرے لیے بہت محترم ادارہ ہے, اور میں نے اور میاں صاحب نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جانتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے, یقین تھا کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں. ہم نے آئین کا بھی سامنا کیا, قانون کا بھی سامنا کیا, اور عدالتوں کے احکامات کا احترام بھی کیا. غلط تھا, صحیح تھا, ہم لوگ پیش ہوئے. آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب غلط تھا, لیکن روایت کیا ڈالی نواز شریف صاحب نے؟ روایت یہ ڈالی کہ جو کورٹ کے آگے جو بھی مقدمہ ہے پیش ہونا ہے, چھپے نہیں, ڈرے نہیں, بیڈ کے نیچے نہیں چھپ گئے, پلاسٹر نہیں چڑھایا ٹانگ کے اوپر,
تو یہ روایات ہم نے قائم کی ہوئی ہیں اس کا. اور دیکھیں اسٹرانگ عدلیہ کیا ہے. ایک ملک کے لیے سب سے ضروری ہے اس کی ترقی کے لیے, اس کی ڈائریکشن کے لیے, کہ اس کی عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرے. آپ نے کہا کہ کس طرح نواز شریف صاحب کے فیصلے ختم ہوں گے, تو یہ زیادہ مشکل بات نہیں ہے. صرف میرا جو اب اپیل میں فیصلہ ہوا اور مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پاناما کیس سے باعزت بری کیا, اس کے اندر کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ اس میں نواز شریف صاحب بھی بری ہوئے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, اس کا بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو گواہیاں ہیں, ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے, ارشد ملک صاحب کا اعتراف ہے, شوکت عزیز صاحب صدیقی صاحب کا جو انہوں نے ایویڈنس دیا, وہ سب موجود ہیں. لیکن مقدمہ جوں کا توں ہے. تو عدلیہ کو بھی اس کا نوٹس لینا پڑے گا, عدلیہ کو بھی لینا چاہیے اس کا نوٹس. یہ ناانصافی جو ہے یہ کسی طرح بھی یہ دھبا عدلیہ پہ نہیں لگنا چاہیے, اس دھبے کو ان کو خود ہی دھونا پڑے گا. ٹھیک. مریم صاحبہ, جو یہ گورنمنٹ مشکل فیصلے کر رہی ہے اور آپ نے ایسے جسٹیفائی کیا کہ جی انتخابات میں آبویسلی ہمیں ہی پاکستان کو بچانا, یہ آپ کے الفاظ ہیں, لیکن یہ جو مشکل فیصلے کر رہی ہیں, کیا آپ اس کو ایک تو پورا اون کرتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ یہ آیا کہ جی جب ڈار صاحب تیل کی قیمتیں کم کرتی ہیں تو آپ ان کو شاباش دیتے ہیں, جب اوپر کرتی ہیں تو آپ ان فیصلوں کو کہتی ہیں یہ تو میری گورنمنٹ نہیں ہے. کسی کو میں شاباش نہیں دیتی, کسی کو میں کنڈیم نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ جب عوام کو ریلیف ملتا ہے, چاہے وہ 5 روپے ہو, تو میں خوش ہوتی ہوں. جب عوام پہ بوجھ پڑتا ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے پڑے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اور میں ان فیصلوں سے اتفاق کروں نہ کروں, مجھے یہ فیصلے اچھے لگے نہ لگیں, لیکن مجھے نیت, ان کی جو نیت ہے شہباز شریف صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو, پاکستان کو مسائل کے دلدل سے نکال کر باہر لے جائیں. اس کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن مریم صاحبہ, جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا اور جو مفتیٰ صاحب کر رہے تھے, اور جو بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس وقت ہم سبسڈی دینے کی پوزیشن میں, ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. تو مفتیٰ صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے, پھر یہ کہا جاتا ہے ڈار صاحب کو لا کے ڈار صاحب نے ان کے مشکل فیصلے کرنا بند کر دیا, ہماری مجبوری ہے, اور مریم نواز صاحبہ بھی ان فیصلوں کو اون نہیں کر رہی. دیکھیں, مشکل فیصلے جو جہاں کرنے ہوتے ہیں وہاں ڈار صاحب مشکل فیصلے کرتے ہیں. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. آپ مطمئن ہیں ڈار صاحب کی پرفارمنس؟ مجھے ڈار صاحب کی پتہ ہے کہ وہ بہت انتہائی محنتی انسان ہے. جتنا پاکستان کی اکانومی کو وہ سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا, اور اس کی ایک وجہ ہے. آپ ان کا پچھلا پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. نواز شریف صاحب کی 4 سالہ دور میں کس طرح ڈالر جو ہے وہ 100 سے نیچے رہا 2017 تک, قیمتیں کس طرح سٹیبل رہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام اسی نواز شریف اور ڈار صاحب نے چلایا, اور پھر بھی قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں ان کو بڑھنے نہیں دیا. تو یہ, اور اس سے بڑا اور کریڈٹ کیا ہے ان کا؟ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, آئی ایم ایف از بریدنگ ڈاؤن یور نیک. آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو لوگوں کے اوپر تکلیف آتی ہے, اور اگر آپ قیمتیں نہیں بڑھاتے تو آئی ایم ایف آپ کو ان کو مسئلہ ہوتا ہے. ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. آپ جاتے جاتے عمران نے جو معاہدہ کیا, ہاسٹیج رکھ دیا اس ملک کو, اور جاتے جاتے آپ اس معاہدے کی بریچ کر کے چلے گئے. تو اب آئی ایم ایف ہمارے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ بریچ کی تھی, اس لیے پہلے آپ یہ قیمتیں بڑھائیں, پہلے آپ یہ ٹیکسز لگائیں, اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو کیا کریں؟ لیکن ڈار صاحب, لیکن مسلم لیگ نون کوئی پاگل ہے, مسلم لیگ نون بیوقوف ہے کہ اگر اس کو یہ احساس نہ ہو کہ قیمتیں بڑھانے سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوتا ہے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کبھی کرنے پڑتے ہیں ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. مشکل فیصلے ہیں, یہ آسان فیصلے نہیں ہیں. لیکن یہ سیاسی نقصان سارا پی ایم ایل این کیوں اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں, زرداری صاحب نے 4-5 دن پہلے کہا کہ وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم اینی مور, اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرتی ہے ان مشکل فیصلوں سے. اس وقت جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کو پہنچ رہا ہے. پیپلز پارٹی ہیز گینڈ کوائٹ اے لاٹ. ابھی بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں, بلوچستان میں باپ پارٹی کے لوگ شامل ہوئے, انہوں نے فل فلیج کیمپین شروع کر دی ہے. ساؤتھ پنجاب میں زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں.
ڈونٹ یو تھنک کہ پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد اور پی ایم ایل این اس کا کاسٹ پے کر رہی ہے؟ یہ سارے مشکل فیصلوں کا اس ملک کو ٹھیک کرنے کا کاسٹ پے کر رہی ہے. پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. پی ایم ایل این بے وقوف نہیں ہے. پی ایم ایل این کو پتہ ہے کہ وہ کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے, کیا ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی پی ایم ایل این ہے, اور یہ پی ایم ایل این کی ذمہ داری, کوئی ذمہ داری شیئر کرتا ہے نہیں کرتا, میں اس بات سے قطع نظر, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہے. مسلم لیگ نون اٹھائے گی اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی بھمر سے ملک کو نکال کر لے جائے گی. مریم صاحبہ, انٹرویو کے آخری حصے میں تھوڑے سے ریپڈ فائر والے سوالات آپ سے میں پوچھوں گا. عدم اعتماد کے بعد حکومت میں آنا غلطی تھی, الیکشن کروانے چاہیے تھے؟ پاکستان کو بچانا تھا. مفتاح اسماعیل پر نون لیگ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ نہیں. نون لیگ موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتی؟ نون لیگ عوام کے فیصلے پر یقین رکھتی ہے. مریم نواز آئندہ انتخابات میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. شہباز شریف آئندہ بھی نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے؟ یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. بلاول بھٹو مستقبل کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6% ہے. 6% سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہوگا, کیا اور یہی میری سب سے بڑی تشویش ہے, یہی میری سب سے بڑی فکر ہے, کیونکہ اس سے میرے ملک کے عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں, امید بھی کرتی ہوں, اس حکومت سے میری یہ ایک امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی کو نیچے لانے میں کامیاب ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ میرا یہ خیال ہے عادل کہ جو ڈومینز کانسٹیٹیوشن نے ہر ادارے کے لیے ڈیفائن کر دی ہیں, وہ آربٹس بنا دیے ہیں, اس آربٹ سے باہر نکل کر اس ڈومین سے کسی کو بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی ڈومین تک رہیں گے, آئی تھنک یہ خوش آئند بات ہے. عمران خان جلد ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کسی سیاسی مخالف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی, جس طرح میں تھی یا میاں نواز شریف تھے یا ہمارے لیڈران تھے؟ 100% میں کسی سیاسی مخالف کو جیل کے یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی. جس چیز سے میں گزری ہوں, جس سے میرے والد گزرے ہیں, جس سے میری جماعت گزری ہے, میں وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کسی مجرم کو سیاست کی آڑ لے کر قانون سے فرار ہوتا بھی نہیں دیکھنا چاہتی. آخری سوال, جب میں اور میاں صاحب گرفتاری دینے آ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پر, اگر نون لیگ کا جو جلوس تھا وہ پہنچ جاتا تو آج تاریخ ڈیفرنٹ ہوتی؟ بالکل 100%. مریم نواز شریف صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, آپ نے سنا جو آپ کے سوالات تھے وہ ہم نے مریم صاحبہ کے سامنے رکھے. اینڈ تھینک یو سو مچ. 2 سال کا جو پہلے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا انٹرویو کا, آج انہوں نے وہ پورا کر لیا. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جو آپ کے سوالات تھے اور جو کہا جاتا ہے کہ جی ان سے انٹرویو جو ہیں وہ بڑے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جو اصل سوالات ہیں وہ ان کے سامنے نہیں رکھے جاتے, تو آئی کانٹ تھنک آف اینی کویسچن کہ جو پوچھا جانا چاہیے تھا اور جو میں نے نہیں پوچھا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.